نے ابھی انگشت بدندوں کی بات کی تو کل صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک پاکستان کی عوام نے اپنے انگوٹھے کالے کیے. ٹھیک ہے, اور 5 بجے کے بعد سے لے کر ابھی تک یہاں کا سسٹم اپنے چہروں پر سیاہی مل رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں عدیل, کیا ہوا کل رات, اس کو ہم بالکل اس طرح سمجھائیں گے. ٹویٹر پہ بھی ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں, علی بھائی ہیں, فیضان بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ یار میرے 5 سال کے بچے کو پتا, میری اپنی بیٹی مجھ سے پوچھتی تھی بابا کیا ہو رہا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ کیا ہے فارم 45, کیا ہے فارم 47. تو ایک تو اس کی ٹیکنیکلٹیز کو پہلے سمجھ لیں, یا پہلے اب آپ کو ہم نان ٹیکنیکل طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں آپ ایسا سمجھیں کہ ایک بچہ ہے, یار ایک سیکنڈ تھوڑا سا, ایک بچہ ہے, اس کے 8 سبجیکٹس کا امتحان دیا اس نے. اچھا, اب اس کے 8 سبجیکٹس کا امتحان تھا, میتھس تھا, ہسٹری تھا, انگلش تھا, لٹریچر تھا, سوشیولوجی تھا, کمپیوٹر سائنس تھا, بایولوجی تھا, کیمسٹری تھا, فزکس تھا. اس کے 8 سبجیکٹس تھے. اس بچے نے 8 سبجیکٹس میں امتحان دیا اور وہ ہر پرچے میں فیل ہوتا گیا. اس کے ہر پرچے میں کسی میں 30 میں سے 5 نمبر, کسی میں 30 میں سے 7 نمبر, اس طرح ہوتا گیا. اب وہ جب ریزلٹس کمپائل ہوئے تو بچہ فیل ہے, بالکل ایسے, کیونکہ ہر سبجیکٹس کے نتیجے میں بچہ فیل ہے. لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کے بچے کا جو باپ ہے وہ بڑا بااثر آدمی ہے. وہ ایک بندوق لے کے آیا اور اس نے جو بچے کا جو کلاس ٹیچر تھا اس کے سر پہ رکھ دی. اس کے سر پہ رکھ کے کہا کہ وہ چھوڑو تم سبجیکٹس میں کیا ہوا ہے, تم یہ جو فائنل رپورٹ کارڈ میں نتیجہ لکھ رہے ہو نا, اس میں تم اس کو دے دو A+ گریڈ, اس کو دو 30 میں سے 25 نمبر. اچھا, اب ہوا کیا, بہت سارے ٹیچرز نے, اور مجھے بہت خوشی ہے, آپ لوگوں کو بہت امید ہونی چاہیے, آپ کو اندازہ نہیں ہے ان آروز پہ کل رات 7-8 بجے سے کیا پریشر ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے. پاکستان کا 76 سال کا پورا نظام اپنی پوری قوت کے ساتھ ان 250 لوگوں کے سر پر پلا ہوا ہے, اور انہوں نے بہت سو نے اپنا گراؤنڈ سٹینڈ کیا. اس کی سب سے بڑی جو سٹوری ہے, مجھے ان کا نام نہیں پتا, لیکن آئی وانٹ ٹو سیلوٹ دیٹ چیپ. نواز شریف کے حلقے میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امتحان ایک ٹیچر نے لیا. اب اس ٹیچر کو بولا گیا کہ جو آرو تھے جنہوں نے پورا انتخاب کنڈکٹ کیا, ان کی طبیعت خراب ہو گئی, اور 9 تاریخ کو ایک نیا آرو آیا اور اس نئے آروز نے ایک نتیجہ جاری کر دیا. تو یعنی کہ سلام ہے اس آرو کو جس نے نواز شریف کے نتیجے میں اپنے چہرے پر سیاہی ملنے سے انکار کیا. اور بہت بڑی بات ہے یہ, ہمیں پتا ہے آپ سب ڈس اپوائنٹڈ, لیکن دیز آر اسٹوریز, آپ کو ان کو قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں. ہم لوگ ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, میرے خیال سے یہ بہت بڑی اسٹوری ہے کہ نواز شریف کا نتیجہ تبدیل کرنے کے لیے جس آرو پہ بھی دباؤ آیا, اس نے اس نتیجے کو تبدیل نہیں کیا, اور وہ چھٹی پہ چلا گیا, اس کی جگہ کوئی اور آیا, اس نے کر دیا. لیکن ہو یہی رہا ہے اس وقت, کرنے کی یہی کوشش ہو رہی ہے. لیکن میں پھر بتا دوں, ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ جو بھی ریزلٹس آ رہے ہیں ابھی بھی, تو ہماری ٹیلی تو آپ کے سامنے ہے کہ تقریباً پی ٹی آئی لیڈ انڈیپینڈنس 160 نشستوں کے اوپر کامیاب ہو چکے ہیں, اور یہی ٹیلی آپ کسی بھی مین اسٹریم نیوز چینل کے وہ اسکرین پہ بھلے دکھا رہے ہو, دیٹ از دا ٹیلی دے ہیو. ہم کوئی الگ سے ٹیلی نہیں دے رہے آپ کو. لیکن اس وقت جو خاص بات ہے کہ الیکشن کمیشن بھی جو ریزلٹ جاری کر رہا ہے, اس میں سے اس نے 140 سے قریب ریزلٹ جاری کیے ہیں, اس میں بھی پی ٹی آئی کی سیٹیں نون لیگ سے ڈبل ہے. میرا یہ خیال ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت نوائز بہت کریٹ ہو رہا ہے, لوگوں کو ایک حلہ تھا کہ یار بس ہو گیا نا ہمارا, تو یہ نہیں ہے. وہی ہو رہا ہے جو آپ نے کل کہا تھا کہ وہ 15-20 خاص بالکل مہمانوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. اور میں آنیسٹلی اسپیک